بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج سیالکوٹ شہر میں ایک بہت ہی دل خراش واقعہ پیش آیا۔ ایک فیکٹری میں، جو کہ ایک غیر ملکی شہری جس کا تعلق سری لنکا کے ساتھ ہے، اس فیکٹری میں ایک مینیجری کے طور پر 8-10 سال سے کام کرنے والا ایک سری لنکن غیر ملکی باشندہ تھا، جس کو نام نہاد مسلمانوں نے ایک گستاخی کا لیبل لگا کر قتل کر دیا۔ اور پھر ظلم کی انتہا تو یہ دیکھیے، پھر اس کی لاش کو اٹھا کر روڈ کے اوپر آ کر شرعام جلا دیا گیا۔ اور پھر وہاں پر ہجوم میں بڑی بہادری کے ساتھ لوگ نعرے لگا رہے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ ارے لوگو، اسلام تو زندگی ہے، اسلام تو امن کا نام ہے، اسلام تو روشنی کا نام ہے، اسلام تو علم کا نام ہے۔ ارے اسلام نے تمہیں روشنی دی ہے، دین دیا ہے، شریعت دی ہے۔ یہ جو آج تم لوگوں نے یہ کام کیا ہے، یہ تو نری جہالت ہے، یہ تو جاہلانہ کام تھا، تم نے اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اسلام تو امن کا نام ہے، اسلام تو سلامتی کا نام ہے، اسلام تو اخوت اور بھائی چارے کا نام ہے، اسلام تو مکمل نظام حیات ہے، اسلام تو زندگی دیتا ہے۔ لوگوں، تم نے ایک شخص کو قتل کر کے اس کو موت کے منہ میں ڈھکیل دیا، اور پھر تم کہتے ہو کہ یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ ظلمت ہے، یہ اندھیرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بس یہی لوگوں کا حال تھا، جو جس کا دل چاہتا کسی کو قتل کر دیتا، جو جس کا دل چاہتا کسی کو گھر سے نکال دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے آ کر بتایا، لوگوں، اسلام امن کا نام ہے، اسلام اخوت اور بھائی چارے کا نام ہے، اسلام زندگی کا نام ہے، اسلام بھوکے کو کھانے کھلانے کا نام ہے، اسلام پیاسے کو پانی پلانے کا نام ہے، اسلام ایک بندہ مر رہا ہو اس کو زندگی دینے کا نام اسلام ہے۔ تم نے تو زندہ کو مار دیا، تم کہتے یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ اسلام تو سراسر امن اور سلامتی کا نام ہے۔ آؤ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھو، سورۃ مائدہ میں ارشاد فرمایا رب العالمین نے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا، تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کا، کسی کافر کا، کسی ہندو کا نام نہیں لیا۔ اللہ رب العالمین نے من قاتل نفسا فرمایا ہے۔ اس نفس کے اندر تمام کائنات، تمام معاشرے کے لوگ شامل ہیں، اسی لیے نفس کا لفظ جو ہے یہ لفظ عام ہے، تمام لوگوں کو شامل ہے۔ یعنی کسی ایک انسان کا قتل، ناحق قتل، گویا پورے معاشرے کی انسانیت کا قتل ہے، خواہ اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی جا کر کسی بندے کو قتل کر دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، من قتل معاہدا فی غیر کنہ حرم اللہ علیہ الجنہ۔ فرمایا جو مسلمان کسی غیر مسلم شہری جس سے معاہدہ ہوا ہو، وہ معاہدے کے تحت اس ملک میں رہ رہا ہو، اس کو کسی نے ناحق قتل کیا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام فرما دے گا۔ حدیث مبارکہ میں لفظ معاہد استعمال ہوا ہے۔ معاہد اس کو کہتے ہیں جو غیر مسلم شہری
یعنی ایسا غیر مسلم شہری جو کسی مسلم ملک میں، مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہو اور ان کے ساتھ معاہدہ امن کر کے وہاں پر زندگی گزار رہا ہو، تو کسی بندے کو حق نہیں ہے کہ جا کر اس کو کوئی قتل کر دے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ وان ریحھا توجد من میسرۃ الاربعین عاما۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جس نے کسی غیر مسلم شہری، یعنی جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو، جو معاہدہ امن کے تحت وہ اس مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہو، اس کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث جیوشہ قال لا تغدروا ولا تغلوا ولا تبسلوا ولا تقتلوا الولدان ولا اصحاب الصوامع۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکروں کو روانہ کرتے تو حکم فرماتے، غداری نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، ناشوں کی بے حرمتی نہ کرنا، ان کو جلانا نہیں ہے، ان کے اعضاء کو نہیں کاٹنا، اور بچوں اور پادریوں کو قتل نہیں کرنا۔ اب دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن بیلمانی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، ان رجلا من المسلمین قاتل رجلا من اہل الکتاب فرفع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا احق من وفا بذمتہ ثم امر بہ فقتل۔ ایک مسلمان نے اہل کتاب میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا، وہ مقدمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، میں غیر مسلم شہریوں کے حقوق ادا کرنے کا سب سے زیادہ ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قصاص مسلمان قاتل کو قتل کیے جانے کا حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔